بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ہدایت ہو چکی ہے یہاں پر ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ومثل نفقات الذين ينفقون أموالهم اور مثال خرچ کرنے کی ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ تعالیٰ کی رضا مندی تلاش کرتے ہوئے ابتغاء طلب مرضات اللہ مرضات رضوان اللہ کی رضا مندی اس کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے طلب کرنے کے واسطے جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں مالوں کو کس لیے خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں احسان دکھلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تثبیتا من انفسهم تثبیتا من انفسهم ای تحقیقا للثواب علیہ کس لیے خرچ کرتے ہیں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے خلوص نیت سے تثبیت من انفسهم کا مفہومی ترجمہ کر سکتے ہیں خلوص نیت سے یا پختگی پیدا کرنے کے لیے اپنے نفسوں میں من کو فی کے معنی میں لے سکتے ہیں فی انفسهم تثبیتا فی انفسهم اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں یا ایک ہی اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں یا ایک ہی ثواب کی امید سے خرچ کرتے ہیں اپنے لیے ثواب کی امید سے خرچ کرتے ہیں اے تحقیقا للثواب علیہ اس پر یعنی خرچ کرنے پر ثواب کو متحقق بنانے کے لیے اجر و ثواب کو متحقق کرنے کے لیے کہ اجر و ثواب تاکہ بالکل یقینی طور پر مل جائے اس نیت سے وہ خرچ کرتے ہیں بخلاف المنافقین برخلاف منافقین کے الذین لا یرجونہ جو کہ اس کی امید نہیں رکھتے ہیں اجر و ثواب کی جو کہ اجر و ثواب کی امید منافقین نہیں رکھتے ہیں کیوں نہیں رکھتے ہیں لِإِنْكَارِهِمْ لَهُ ان کے اس کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ان کا یقین نہیں آخرت پر ثواب واب ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے تو اس لیے ان کے لیے جب ثواب نہیں ہے تو ان کے پاس اخلاص نہیں ہوتا ہے ثواب کی نہ امید ہوتی ہے نہ ثواب کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں تو ثواب انہیں کہاں سے ملے گا تو اس لیے مومنین کی مثال جو اللہ کی رضا مندی کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل من یہاں پر جو آیا ہے تثبیتا من انفسهم من کیا ہے ابتدائیہ ہے ومن ابتدائیۃ من کیا ہے ابتدائیہ ہے کمثل جنت بستان جنت معنی بستان باغ جنت میں بستان باغ اس باغ کے جیسے ہے بربوۃ جو باغ ٹیلے پر ہو ربوہ ٹیلا اونچی جگہ بضم الراء و فتح را کے فتحہ کے ساتھ اور را کے ضمہ کے ساتھ بربوۃ دیکھو یہاں پر ضمہ کیوں دیا ہوا ہے بربوہ اس لیے کہ یہاں پر بضم الراء پہلے مؤلف نے ضمہ کا ذکر کیا ہے پھر فتحہ کا ذکر کیا ہے تو ربوہ را کا ضمہ اور را کے فتحہ کے ساتھ ربوہ دونوں طرح اسے پڑھ سکتے ہیں اصل مصحف میں را کے ساتھ ہے بھی را کے فتحہ کے ساتھ ہے بھی ربوۃ ربوہ یا ربوہ کس کا اس کا معنی کیا ہے مکان مرتفع مستوی مرتفع بلند و بالا جگہ مستوی جو برابر ہو اونچی جگہ ہو اور مستوی مطلب برابر ہو اوپر کھابٹ نہ ہو اس میں اونچی زمین مطلب اسے ٹیلا نما یا اونچے پہاڑ کے جیسے کہیں کہیں جگہ رہتی ہیں
تو اس طرح کی جگہوں پر وہ باغ ہو، اوپر ہو باغ، تو آپ دیکھیں گے کہ جو اونچی زمین رہتی ہے وہاں سے بادلوں کا گزر ہوتا ہے، اور بادل وہاں پر اپنا کبھی بارش برسا جاتے ہیں یا کبھی کبھی اپنی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں، نمی اور تری وہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اصابہ وابل، اس باغ کو موسلا دھار بارش اس کو لاحق ہوتی ہے، بارش اس کو لاحق ہوگی، ظاہر سی بات ہے بارش کا پانی بہت ہی نفع بخش ہوتا ہے کھیتی باڑی کے لیے۔ تو فآتت بمن اعطت اکلها، اعطت اس باغ نے عطا کیا، اکل یعنی ثمر، پھل، کھانے کی چیز، بضم الکاف، کاف کے ضمہ کے ساتھ، وہ سکونہا اور کاف کے سکون کے ساتھ، اکلہا اور اکلہا، معنی کیا ہے؟ ثمرہا، تو اس باغ نے ثمر دیے، ضعفین، دگنے پھل، موسلا دھار بارش ہوئی ہے تو اس باغ نے کیسے پھل دیے؟ دوسرے باغوں کی بنسبت جو باغ نیچے ہیں، اوپر نہیں، ان کی بنسبت اس نے دگنا پھل اس نے دیا۔ مثلی ما یثمر غیرہا، مثلی دو مثل یعنی ڈبل اس کا جو پھل دیتا ہے اس کے علاوہ باغ، ما یثمر غیرہ، اس کے علاوہ جو باغ پھل دیتے ہیں، جو باغ اوپر نہیں ہے نیچے ہیں، اتنا پھل جو دو باغ دیتے ہیں اتنا پھل یہ اکیلا باغ دے رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اس باغ کو وابل، موسلا دھار بارش نہیں بھی پہنچتی ہے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، بس اگر اس پر موسلا دھار بارش نہ بھی ہو، فَطَلٌّ، طل ہلکی فہار، مطر خفیف ہے، ہلکی فہار، ہلکی بارش، یصیب، اس کو پہنچ جاتی ہے، بدلیوں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اوپر، موسلا دھار بارش نہ بھی ہو تو فہار اس کو پہنچ جاتی ہے۔ جو جگہ اوپر جو جگہ ہیں، خاص طور سے آج کل سیر و سیاحت کے لیے ان کو بنا کے رکھا ہے، لوگ وہاں گھومنے پھرنے جاتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اچانک بدلیاں آئی اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پر بہت نمی ہوتی ہے، تو اس طرح سے سرسبز و شادابی کے لیے، باغات کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ مطر خفیف یصیبها ویکفیها، یصیبها اس باغ کو پہنچتی ہے ہلکی بارش، ویکفیها، اور وہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، لارتفاعیہ، اس کے بلند و بالا ہونے کی وجہ سے، بلند جگہ پر ہے اس لیے اس کے لیے وہی کافی ہے۔ المعنی، خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ تثمرو و تزکو، یہ باغ پھل دیتا ہے، و تزکو، اور اس میں نشو و نما ہوتی ہے، تزکو میں نے زکوٰۃ، میں نے نشو و نما، تو اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس میں نشو و نما ہوتی ہے۔ علی کل حال، المعنی علی کل حال، حاصل کا نام یہ ہے کہ اس باغ، وہ باغ ہر حال میں پھل دیتا ہے، اس میں نشو و نما ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ کثر المطر ام قل، بارش زیادہ ہو یا بارش تھوڑی ہو، بارش زیادہ ہو یا تھوڑی بارش ہو، ہر حال میں وہ باغ اچھا پھل دیتا ہے، دگنا پھل دیتا ہے دوسرے باغوں کی بنسبت۔ فَكَذَلِكَ نَفَقَاتُ مَنْ ذُكِرَ، اسی طرح سے وہ نفقات ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا، یعنی جو لوگ اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں، ویسے ہی ان لوگوں کی مثال ہے، ایسی مثال کی طرح تزکو عند اللہ، ان کے نفقات اللہ کے پاس بڑھتے رہتے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کثرت ام قلت، یہ نفقات، یہ خرچ کم ہو یا زیادہ، کم خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو ہر حال میں ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو جیسے یہ باغ جو اوپر اونچی جگہ پر یہ جو باغ ہے ہر حال میں پھل دے رہا ہے، بلکہ ڈبل پھل دے رہا ہے، ایسے ہی وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے اپنے اموال کو، صدقہ و خیرات نکالتا ہے، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مستحقین پر خرچ کرتا ہے، تو اس کے اجر و ثواب میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اس کے اجر و ثواب میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے، بنسبت اس شخص کے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے، احسان جتلانے کے لیے خرچ کرے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے خرچ کرے، تو اس کے لیے اجر و ثواب نہیں ہے، اجر و ثواب
اس کے لیے جو اخلاص کے ساتھ سچی نیت سے خرچ کرے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ فَيُجَازِيكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ کو معلوم ہے کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، اچھی نیت سے اخلاص سے خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب دے گا، اور اگر بری نیت سے خرچ کرے گا اور اگر دنیا کے دکھاوے کے لیے احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو بدلہ ملے گا، اس کا برا بدلہ ملے گا۔ تو اس طرح سے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ کس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے اجر و ثواب بڑھتے رہتے ہیں۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، یود معنی یحب کے معنی میں، کیا تم میں کا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ان تکون لہو جنہ، کہ ہو اس کے لیے باغ، جنت معنی بستان باغ، من نخیل کھجور کا باغ ہو، وعناب اور انگور کا باغ ہو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجور کا اور انگور کا باغ ہو، اور باغ بھی ایسا ہو کہ تجری من تحتها الانہار، کہ باغ کے نیچے سے نہریں بہ رہی، نیچے سے مطلب باغ کے کنارے سے، باغ کے قریب سے نہر بہ رہی ہے تو اس کو نیچے ہی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ بلڈنگ میں اوپر ہیں تو کوئی آدمی آپ کے پاس آیا بولے میں آپ کے نیچے کھڑا ہوں، آپ کی بلڈنگ کے نیچے کھڑا ہوں، تو بلڈنگ کے نیچے مطلب بلڈنگ کے کنارے نیچے، تو ایسے باغ ہے اور اس کے کنارے سے جو نہر بہ رہی ہے، نہر زمین میں خود ہی رہتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے باغ کے نیچے سے نہر، ایسے یہاں بھی تعبیر کیا گیا۔ تو باغ کے نیچے سے ایسا نہیں کہ نیچے پانی بہ رہا اوپر پانی کے اوپر باغ ہے، ایسا نہیں، مطلب باغ کے کنارے سے یا باغ کے بیچ سے نہر بہ رہی ہے، تو یہ مطلب ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہر بہ رہی ہو پانی کی، اب پانی وہاں سے بہے گا تو ظاہر سی بات ہے اس نہر کی وجہ سے اس باغ کی مٹی میں نیچے نمی ہوگی اور پانی اندر سے باغ کی کھجوروں کے پیڑوں کی جڑوں میں اندر سے پہنچتا رہے گا۔ اگر باغ کو پانی بھی نہیں دیا جائے تو صرف ندی نہر اس کے کنارے ہونے کی وجہ سے ہی وہ اس کو فائدہ پہنچے گا۔ تو لہو فیہا ثمر من کل الثمرات، ہو اس کے لیے فیہا اس باغ میں ثمر پھل، من کل ثمرات ہر قسم کے پھلوں میں سے، کھجور اور باغ کا باغ ہے اور ساتھ میں اور بھی پودے ہیں جس میں ہر قسم کے پھل فروٹس میوے موجود ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ایسا باغ اس کے لیے ہو؟ ہر شخص چاہتا ہے ایسا باغ ہو۔ وقد اصابہ الکبر، وقد اصابہ الکبر، اب اس کو اس شخص کو احدکم جس کے پاس یہ باغ ہے، اس صاحب باغ کو بڑھاپا لاحق ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، ضعف فضعف من الکبر، بڑھاپے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جائے، عن الکسب کمانے سے۔ اب بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، باغ میں کمانے کی کام کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، کیوں کمزور ہے۔ تو ایسا آدمی جو کمزور ہو اور پھر اس کے پاس بچے بھی ہوں، وَلَوْ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، چھوٹے چھوٹے کیوں؟ ضعفاء کمزور، ضعفاء یعنی کمزور، کمزور بچے کون ہوتے ہیں؟ چھوٹے بچے، ای اولاد صغار، چھوٹے بچے ہوں اس کے پاس، وہ بچے بھی کام نہیں کر سکتے بیچارے، خود بڈھا ہو گیا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، خود بڑھاپے کی وجہ سے محنت نہیں کر سکتا، بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے۔ اب یہ باغ کی انہیں کس قدر سخت ضرورت ہے، باغ کی ان لوگوں کو کتنی سخت ضرورت ہے، لیکن خود کام نہیں کر پا رہے، چلو نوکر چاکر سے کام کرا لیں گے، لیکن ایسے وقت میں اگر باغ ختم ہو جائے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا بیچاروں کا؟ یہ ہیں آدمی بھی محتاج ہے، بچے بھی محتاج ہیں اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اب وہ باغ اگر ان کا ختم ہو جائے، اتنا خوبصورت اچھا باغ، اتنا اچھا اس کا محل وقوع، تو اگر وہ باغ ختم ہو جائے تو ان کے لیے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر وہی بیان کیا جائے، کیا تم میں سے کوئی ایسا پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز موجود ہے اور لیکن وہ کمزور ہے، کما نہیں سکتا ہے، بچے بھی کمزور ہے، ایسے وقت میں کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا باغ ختم ہو جائے؟ کوئی اس کو پسند
نہیں کرتا ہے۔ تو یہ مثال کس چیز کی ہے؟ یہ مثال اس چیز کی ہے کہ آدمی خرچ کرے، اس کے پاس خوب مال ہے، دولت ہے، خرچ کر رہا ہے، لیکن دکھاوے کے لیے، لیکن احسان جتلانے کے لیے، لیکن دنیا کے کسی اور مقصد کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ جیسے راجنیتا، راجنیتی والے لوگ، سیاسی لوگ خرچ کرتے ہیں، اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ انہیں ووٹ ملے، ان کا مقصد ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ نہیں کر رہا ہے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو انسان جس وقت اس مال کا سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا آخرت میں، آخرت میں اس صدقے کا سب سے زیادہ ضرورت ہوگا تو صدقہ اس نے کیا ہے، اس وقت اس کا یہ صدقہ اسے کچھ کام نہیں دے گا، بیکار ہو جائے گا۔ اسی کی یہاں یہ مثال ہے۔ دیکھیے فَأَصَابَهَا عِيصَارٌ، عیسار ریح شدیدہ، سخت آندھی، ریح شدیدہ، سخت قسم کی ہوا، بہت تیز ہوا، آندھی آ جائے، فَأَصَابَهَا عِيصَارٌ، اس باغ میں سخت قسم کی آندھی آ جائے، فِيهِ نَارٌ، اور اس آندھی میں کیا ہو، آگ ہو، فِيهِ نَارٌ، اس آندھی میں آگ، فَاحْتَرَقَتْ، چنانچہ یہ آگ اس باغ کو خاکستر کر دے، جلا کے رکھ دے، اتنی شدید آندھی ہو کہ باغ کو جلا دے۔ آپ کہیں گے باغ کو کیسے جلا سکتے، باغ میں وہاں پانی ہے، سرسبز و شاداب ہے، تو آندھی اور آگ اتنی تیز ہے کہ وہ باغ کو بھی جلا دیتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے، مطلب سال ڈیڑھ سال پہلے تقریباً، آسٹریلیا یا کسی ملک میں جنگلات میں آگ لگ گئی، جنگلوں میں، کھیتوں میں، باغات میں، بڑی بہت یعنی بھینکر آگ جو ہے وہاں پر لگ گئی تھی۔ لوگ جو ہے وہاں پر جو ہے پانی کی قلت کی وجہ سے درندوں کو وہاں کی حکومت نے بڑے پیمانے پر جو ہے قتل کیا کہ پانی کو پی جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر ایک سخت قسم کی آگ بھیجی، اس آگ کو بجھانے کے لیے انہوں نے اس سے زیادہ پانی خرچ کر دیا، جتنا زیادہ درندہ پانی پیتے تھے اس سے بھی کہیں زیادہ پانی خرچ کر دیا۔ بہرحال تو یہ یہاں پر منظر بیان ہو رہا ہے کہ ایسا اچھا باغ ہو اور باغ کی سخت ضرورت ہے، اس صاحب باغ کو ایسے وقت میں اس کا باغ جل جائے، آترقت، آگ اس کو جلا کے رکھ دے، فَفَقَدَهَا أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَيْهَا، فَفَقَدَهَا، چنانچہ اس باغ کو انہوں نے کھو دیا۔ کس وقت کھویا؟ جس وقت اس باغ کا وہ سخت محتاج تھا، ضرورت مند تھا، احوج ما كان الیہ، اس وقت وہ اس کا بہت ہی زیادہ ضرورت مند تھا۔ وبقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة له، وہ باقی رہا وہ آدمی اور اس کے اولاد عاجز، بے سہارا، متحیرین، حیران و پریشان، لا حیل له، ان کے پاس کوئی حیلہ، کوئی تدبیر نہیں ہے، کچھ کام کرنے کی ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے، کچھ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اب وہ کیا کریں۔ تو ایسے حالت میں کوئی سہارا ان کے پاس نہیں ہے، تو ایسے حالت میں باغ ان کا جل جائے تو بہت بڑی پریشانی کی بات ہے، بنسبت اس کے کہ ایک آدمی پاس اور بہت سارے باغ ہیں، ایک جل گیا چلو کوئی بات نہیں، دوسرے سے کھا پی لیں گے، لیکن یہ آدمی ایک ہی باغ ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، مسکین، تو کس قدر ایسے ہی انسان جو قیامت کے دن وہ محتاج ہوگا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ اس نے دنیا میں عمل کیا ہوگا وہی اس کے کام آئے گا، لیکن وہ عمل بھی اگر برباد ہو جائے پھر اس کے لیے کیا بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا۔ وَهَذَا تَمْثِيلُ، یہ مثال جو بیان ہوئی یہ ہے، ایک مثال کس کی ہے؟ لِنَفَقَةِ الْمُرَاءِ وَالْمَانِ، دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے اور احسان جتلانے والے کے نفقہ کی تمثیل ہے۔ یہ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی یہ مثال بیان ہوئی، اس کے نفقات، اس کے صدقات و خیرات ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے جیسے یہاں مثال بیان ہوئی ہے جس کا باغ جل گیا ہو۔ فی ذہابها وعدم نفعها، فی ذہابها، اس کے چلے جانے میں، ختم ہو جانے میں، اس کے نفقات کے ختم ہو جانے میں اور اس کو فائدہ نہ پہنچانے کے سلسلے میں یہ مثال ہے۔ اس نے جو خرچ کیا، مال بھی خرچ کیا اور مال ختم بھی ہو گیا، صدقہ کا اجر و ثواب بھی نہیں ملا، فی ذہاب مال کے چلے جانے میں، صدقات و خیرات کے ختم ہو جانے میں، وعدم نفعها، اور فائدہ نہ پہنچانے میں، یہ مثال بیان کی گئی ہے۔ احوج ما یکون الیہ فی الآخرہ،
ایسے وقت میں جب وہ سب سے زیادہ ان نفقات کا ضرورت مند ہوگا، فی الآخرت، آخرت میں، آخرت میں ان صدقہ و خیرات کی اسے بہت سخت ضرورت ہوگی، اس وقت یہ صدقہ و خیرات اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ صحیح سے اس نے خرچ نہیں کیا، اچھے نیت سے خرچ نہیں کیا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کیا، اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیا۔ والاستفهام بمعنى النفی، استفہام یہاں پر نفی کے معنی میں ہے۔ استفہام کہاں ہے؟ اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں سے کوئی ایسا پسند کرتا ہے، یعنی کوئی ایسا پسند نہیں کرتا کہ باغ ہو جس سے اسے ضرورت ہو، پھر وہ باغ جل جائے اور وہ باغ تباہ ہو جائے، کوئی ایسا پسند نہیں کرتا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، هو لرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشیطان فعمل بالمعاصی حتى احرق اعماله۔ یہ جو مثال ہے یہ اس آدمی کی ہے جس نے نیک اعمال کیے، عمل بالطاعات، اطاعت اور فرما برداری کا عمل کیا، ثم بعث له الشیطان، پھر اس کے لیے شیطان آیا، مبعوث ہوا اس کے لیے شیطان اس کے پاس آیا، فعمل بالمعاصی، اس نے شیطان کی بات مان کے اس نے نافرمانی کی، حتی احرقا، یہاں تک کہ معاصی گناہوں نے اس کی تمام اطاعت اور فرما برداریوں کو جلا کے رکھ دیا، ختم کر دیا۔ گناہ جو ہے، انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے پھر اس کی بہت ساری نیکیاں، بہت سے ایسے گناہ اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، خاکستر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایسے ہی شخص کی مثال ہے، مثال ہے جو نیک عمل کرتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ بقول جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اور پھر اس نیک عمل کے بعد میں وہ برے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے نیک اعمال برے اعمال کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن پاک میں بھی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ انسان سے گناہ ہوا لیکن وہ پھر نیکی کر رہا ہے، نیکی کرتے کرتے اس کی وجہ سے اس کے گناہ جو ہے مٹ جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی انسان جو ہے اگر بڑے گناہوں سے جب تک وہ اجتناب کرے گا تو بڑے گناہوں سے اجتناب کرنے کی وجہ سے اس کے چھوٹے گناہ اپنے آپ مٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑے گناہ سے اجتناب کر رہا ہے، اس لیے چھوٹے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا واللہ، آگے کذالک، اسی طرح، کما بینا، جیسا کہ بیان کیا، ما ذکرہ، جس کا پیچھے ذکر کیا گیا، یا ما ذکرہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یبین اللہ لکم الآیات، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آیات کو بیان فرماتا ہے۔ آیات سماعت، آیت کونیہ اور آیت شرعیہ دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں۔ آیتیں دو طرح کی، ایک آیت کونیہ اور ایک آیت شرعیہ۔ آیت شرعیہ یعنی قرآن پاک کی آیت، تو قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور ایسے ہی آیت کونیہ مطلب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں جو اللہ رب العالمین کی قدرت پر، اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے، یا ان کو ان کے وجود کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فتعتبرون، بس تم عبرت حاصل کرو۔ تو یہ مثال اللہ رب العالمین نے مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ خرچ بھی کرو، پیسہ بھی جائے، ثواب بھی نہ ملے، تو یہ تو بہت بڑی بدقسمتی ہے، ایسا کوئی پسند نہیں کرے گا۔ مثال بیان کی کہ کیا کسی کے پاس باغ ہو اور باغ اتنا اچھا ہو کہ وہاں سے نہر بھی بہہ رہی ہو اور اس باغ کی اسے سخت ضرورت ہے، اور اس کا باغ وہ اسی ضرورت کے وقت میں ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے جب پسند نہیں کرتا تو اس لیے اس چیز کو پسند نہ کرو، تو کہ تم خرچ کرتے وقت لوگوں پر احسان جتلاؤ، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرو، اس چیز کو بھی تم پسند نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، اے زکو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ نکالو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کے ذریعے انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، مطلب آگے جس چیز کا ذکر آ رہا ہے وہ ایمان کے مکتملات میں سے ہے، اس کا تعلق ایمان سے، اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو۔ خرچ کرنا یہ ایمان کے مکتملات میں سے ہے۔
جتنا خرچ کریں گے اتنا ایمان بڑھے گا، جتنا اس میں اخلاص ہوگا خرچ کرنے میں اتنا ہی ایمان اور مضبوط ہوگا۔ انفقوا من طیبات، کیسا مال خرچ کرنا ہے؟ طیبات جیاد ما کسبت من المال، جو تم نے مال کمایا، جو تم نے مال کمایا اس میں سے طیب مال، اچھا مال۔ طیب سے مراد یہاں پر حلال نہیں، طیب سے مراد یہاں پر جیاد، اچھا یعنی بہترین مال، اچھی کوالٹی والا۔ تو طیب کمانا حلال کیوں نہیں کر رہا میں؟ اس لیے کہ حرام تو کمانا جائز نہیں ہے، یہاں حلال کی بات ہو رہی ہے۔ حلال مال ہے جو تمہارے پاس، اس حلال مال میں کوئی اچھی کوالٹی کا ہے، کوئی تھوڑا سا کوئی مال سڑ گل گیا ہے، کوئی چیز خراب ہے، تو اس میں سے جو اچھا مال ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ایسا نہیں کہ غریبوں مسکینوں کے لیے سڑا ہوا مال دے دو جو کسی کام کا نہ ہو۔ من طیبات ما کسبت من المال، جو تم نے مال میں سے کمایا اس میں سے اچھا مال خرچ کرو۔ ومن طیبات ما اخرجنا لكم من الارض، اور ان طیبات میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے زمین میں سے، من الحبوب دانے، والثمار اور پھل، جو پھل فروٹس دانے اناج وغیرہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیے ہیں اس میں سے بھی خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث، اور خبیث مال کا قصد نہ کرو۔ خبیث یعنی ردی مال ہے، جو ردی بیکار قسم کا مال ہے جو سڑ گل گیا ہے، جو کسی کام کا نہیں، اس کو بولو کہ چلو اسے غریبوں کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں، مسکینوں کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ اچھا مال ہے اس کو خرچ کرو جو جیسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت سب سے اعلیٰ کوالٹی خرچ کرو، مطلب ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے فائدہ ہو، اس کی وجہ سے جس پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اس سے استفادہ کر سکے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ اے من المذکور، مذکورہ جو مال تم نے کمایا جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے جو خبیث ہے بیکار قسم کا مال ہے اس کا ارادہ نہ کرو۔ ولا تیمموا یعنی لا تحسدوا، ارادہ نہ کرو، قصد نہ کرو، مطلب اسے خرچ نہ کرو۔ تنفقونہ فی الزکاۃ، کہ تم اس کو زکوٰۃ میں خرچ کرو۔ حال من ضمیر تیمم، تیمم کی ضمیر سے یہ حال واقع ہے۔ تنفقونہ ولستم بآخذہ، اس حال میں کہ تم اس کو خرچ کرو، تو خرچ کرنے کا ارادہ نہ رکھو، خبیث مال کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ رکھو۔ ولستم بآخذہ، اس حال میں کہ تم خود اس کو نہیں لوگے، اے الخبیث، خبیث مال کو تم نہیں لوگے۔ لَأُوتِیتُمُوهُ فِی حُقُوقِکُم، اگر تمہیں تمہارے حقوق میں وہ مال دیا جائے، وہی مال، ایسا ہی مال اگر تمہیں دیا جائے، تمہارا حق کسی کہیں مال کا بنتا ہے تو وہ مال اگر تمہیں دیا جائے تو تم خود اس کو نہیں لوگے، جب خود نہیں لیتے ہو تو دوسرے کو کیوں دیتے ہو؟ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِیہِ، ہاں مگر یہ کہ تم نظر انداز کر دو کہ چلو یار فری کا پوکٹ کا مال ہے، لے لیتے ہیں، کیا ہے۔ تو ایسا آدمی سوچتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ایسا خراب سڑیل مال بھی لے لے، تو ورنہ اس کو وہ پسند نہیں کرے گا، اپنے حقوق میں پسند نہیں کرے گا۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، حالانکہ تم اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس میں تساہل سے کام لو، بالتساہل وغض البصر، غض بصر، نظر انداز اور تساہل سے کام لو تو لے سکتے ہو۔ فَكَيْفَ تُؤَدُّونَ مِنْهُ حَقَّ اللَّهِ، تو کیسے تم اس میں سے اللہ کے حق کو ادا کرتے ہو؟ جب تم خود اس سے اپنا حق پسند نہیں کرتے تو اللہ کے حق کو تم کیسے ادا کرتے ہو؟ وَاعْلَمُوا، جان لیجیے، ان اللہ غنی عن نفقاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے نفقات سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے نفقات کی، یہ تو دراصل تمہارے فائدے کے لیے، تم خرچ کرو گے تو تمہیں اجر و ثواب ملے گا، تم خرچ کرو گے تو غریبوں یتیموں کی دعائیں تمہیں ملیں گی۔ حمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور حمید ہے، یعنی محمود، قابل تعریف ہے۔ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف کی جائے گی۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر کا وعدہ دلاتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے۔ یعدکم، وعدہ دلاتا ہے تمہیں فقر کا، یعنی تمہیں یخوفکم بہ، تمہیں ڈراتا ہے فقر و فاقہ سے، یعنی اگر خرچ کرو گے، اپنا مال نکال دو گے، اتنا مال کم ہو جائے گا، اس طرح سے ڈراتا ہے۔ ان تصدقتم، اگر تم نے صدقہ کیا تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، فقیر ہو جاؤ گے تم۔ فَتُمْسِكُوا، لہٰذا تم اپنا مال روک کے رکھو، پکڑ کے رکھو، خرچ نہ کرو۔ اس طرح سے شیطان لوگوں کو ڈراتا رہتا ہے، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔
وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ اور فحش کا حکم دیتا ہے، یعنی فحش یعنی بخل کا، ومنع الزکوٰۃ اور زکوٰۃ سے رکنے کا حکم دیتا ہے شیطان، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، فحش کام کرنے کا حکم دیتا ہے، بخیلی کا حکم دیتا ہے، یا مال کو غلط جگہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ سب فحش میں داخل ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تم سے کس چیز کا وعدہ فرماتا ہے؟ علی الانفاق، خرچ کرنے پر مغفرت کا وعدہ، منہ اللہ کی جانب سے، لذنوبکم تمہارے گناہوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو کیا ملے گا؟ مغفرت، گناہوں کی مغفرت، اور کیا ملے گا؟ وفضلا رزقا خلفا منہ، اور برکت، فضل و کرم، اللہ تعالیٰ اور زیادہ نوازے گا، خرچ کرو گے تو برکت ہوگی اور زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا، مغفرت کے علاوہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ خلفا منہ، اس کے پیچھے، اس کے بعد، کس کے بعد؟ رزق کے بعد، جو خرچ کیا ہے، خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مزید تمہیں عطا فرمائے گا، دے گا۔ واللہ واسع الفضل، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے، علیم بالمنفق، اللہ تعالیٰ منفق کو جانتا ہے، یا منفق جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون خرچ کر رہا ہے، یا بالمنفق یا جو چیز خرچ کی جا رہی ہے، کیا خرچ کیا ہے بندے نے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، یعنی علم النافع المؤدی الی العمل، ایسا نفع بخش علم عطا فرماتا ہے جو نفع بخش علم اسے عمل کرنے تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے لیکن عمل نہیں کرتے، تو وہ علم نفع بخش نہیں ہے۔ علم نفع بخش ہو جس پر آدمی سیکھے اور اس پر عمل کرے، وہی تو فائدہ مند ہے۔ یؤتی الحکمت، اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اسے بہت ڈھیر سارا خیر دے دیا گیا، لمصیرہ الی السعادہ الابدیہ، اس لیے کہ اس کا ٹھکانہ خیر، حکمت کا ٹھکانہ، اس کی لوٹنے کی جگہ کیا ہے؟ ہمیشگی کی سعادت ہے، ہمیشہ وہ آدمی نیک بخت رہے گا جو علم سیکھے پھر اس پر عمل کرے۔ وما يذكر الا اولو الالباب، وما يذكر فيه ادغام التا، اس میں تا ذال میں مدغم ہے، یہ تذکر اصل میں تھا، تا کو ذال سے بدل کر ذال کو ذال میں مدغم کر دیا، یذکر ہو گیا، معنی یتعظ الا اولو الالباب، لیکن نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ۔ اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، علم دیتا ہے، لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، بہت کم لوگ ہیں جو عقل مند ہیں جو علم پر عمل کرتے ہیں، الا اولو الالباب، مگر عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اصحاب العقول، الباب لب کی جمع یعنی عقل، اصحاب اولو الالباب، اولو یعنی اصحاب العقول ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ نصیحت دن رات بیان ہوتی ہے، دن رات قرآن حدیث کی باتیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، لیکن عقل مند لوگ ہی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔